اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والدین ہماری جنت۔ والدین کو خوش رکھنا کیوں ضروری ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، خصوصاً اس وقت جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور ان کی برداشت میں کمی ہو جائے، کیونکہ اگر والدین اور اولاد دونوں میں ہی برداشت کی کمی ہو جائے گی تو معاملہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کسی ایک کو اچھائی کا ثبوت دینا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ والدین کے بجائے اولاد سے چاہتے ہیں کہ اولاد اچھے اخلاق کا ثبوت دینے میں پہل کرے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ دونوں رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پاس جاؤ اور ان کو ہنساؤ جیسا کہ تم نے ان کو رلایا ہے، یعنی ان کو ناراض نہ کرو۔ یہ ہجرت جیسے عظیم عمل سے بھی اس وقت تک روک دیا گیا ہے جب تک آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہ ہوں۔ والدین کی خدمت کرنا۔ والدین کو خوش رکھنے کے لیے ان کی خدمت کرنا بھی بہت ضروری ہے، خصوصی بوڑھے ہو جائیں اور خدمت کے وہ محتاج بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون آدمی؟ فرمایا، وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ عاجزی سے پیش آنا۔ بہت لوگ ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں لیکن بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 24۔ ان دونوں کے لیے رحمت کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کر رکھو۔ آپ نے غلام کو اپنے آقا کے سامنے کبھی کھڑے ہوئے دیکھا ہو تو کس طرح غلام اپنے کندھے جھکائے ہوئے ادب سے، احترام سے اپنے آقا کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو سیم اسی طرح ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ بہت نرمی، محبت اور پیار سے ان سے بات کرنی چاہیے۔ والدین کے ساتھ ایسے رویے تکبر کی علامات ہیں۔ ماں باپ کے سامنے اکڑ کر بیٹھنا، اگر کوئی بات یا کام پسند نہ آئے تو ان سے منہ پھیر لینا، ماں باپ کی غلطیوں پر انہیں سختی سے ٹوکنا، تنقید کرنا، ان پر اپنی مرضی مسلط کرنا، بڑھاپے یا بیماری میں انہیں بات بات پر جھڑکنا اور سختی سے سمجھانا۔ والدین کا ادب و احترام۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے ماں باپ کی عزت کر، اس لیے جو کوئی ماں باپ کی عزت کرتا ہے میں اس کی عمر بڑھا دیتا ہوں، یعنی اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہوں، اور اس کو ایسا بچہ عطا کرتا ہوں جو اس کے ساتھ نیکی کرے، اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے میں اس کی عمر کم کر دیتا ہوں اور اس کو ایسی اولاد دیتا ہوں جو اس کو ستائے۔ والدین سے محبت کا اظہار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نیک اولاد ماں باپ پر محبت کی نظر ڈالتی ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب بخشتے ہیں۔ حج مقبول یعنی لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایک دن میں 100 بار بھی اس طرح رحمت اور محبت کی نگاہ ڈالے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی 100 بار بھی ایسا کرے تب بھی اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے۔ والدین کے ساتھ گفتگو میں نرمی۔ سورۃ اسراء آیت نمبر 23۔ والدین سے اف تک نہ کہو اور ڈانٹ کر بات نہ کرو، یعنی ماں باپ سے بات کرتے ہوئے انہیں ڈانٹو بھی نہیں، ایسے بات نہ کرو جیسے تم اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہو، ان سے نرمی اور گفتگو سے بات کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کی ملاقات کو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے 100 نیکیاں لکھتے ہیں، 100 گناہ معاف کرتے ہیں، 100 درجات بلند فرماتے ہیں۔ جب وہ ان کے سامنے بیٹھ کر اچھی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نور دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔